ہماری مسجد کمیٹی کا صدر جو داڑھی شریعت کے مطابق نہیں رکھتا، باشر لوگ کی موجودگی میں خود اقامت کہتا ہے، کوئی دوسرا اگر اقامت کہے تو اس سے جھگڑتا ہے اور اسے مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے۔ اس کمیٹی کے صدر کے بارے میں واہ بھائی واہ، بڑا جاپانی صدر ہے، خود کی داڑھی چھوٹی ہے اور اقامت کہتا ہے۔ مسلح پر معلوم ہوتا ہے داڑھی مونڈا کھڑا ہے، اور نہ اس میں جان نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ داڑھی کے ہوتے ہوئے بے داڑھی کٹی ہوئی جو ہے وہ بھی فاسق ہے، اگرچہ داڑھی مونڈے سے کم ہے، اس لیے اس کو داڑھی پوری کرنا چاہیے یا اس وقت تک تکبیر چھوڑنا چاہیے۔ زید کے گھر میں کچھ افراد نے کسی گھر میں زید کے رشتے بھیجنے کا ارادہ کیا، جو کہ زید کو بھی پسند ہے، مگر گھر کے باقی کچھ افراد کو وہ رشتہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لڑکی کی ماں ان کو اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس دوران زید نے خواب دیکھا کہ لڑکی کی ماں یعنی اس کی ساس کسی کمرے میں سورت پڑھ سو رہی ہوتی، اور زید دور سے شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس مطلب ہے کہ رشتہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ کرنے کہ اخلاق اچھے کرنا خود انسان کے ہاتھ میں یا خدا تعالیٰ کی، حق تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہر چیز ہے، لیکن انسان اگر برائیوں سے پرہیز کرے تو اللہ توفیق دے گا اور اس کے اخلاق بلند ہو جائے گا۔ یا ہم اپنے نفس کی حفاظت کے لیے وہ دعا مانگ سکتے ہیں جو حضرت یوسف نے سورۃ یوسف میں نفس کی حفاظت کے لیے جی ہاں مانگ سکتے ہیں۔ اگر روزے کے دوران بلغم آ جائے تو کیا اس میں نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ میں جمع کر کے نہ نکالے، حلق سے ہی واپس ہو جائے تو حرج نہیں۔ بندہ باقاعدہ طور پر دور تفسیر میں شرکت کرتا ہے، فالج کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، نسیان بڑھتا جا رہا ہے، مہربانی فرما کر دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ حرام جانور کی چربی سے بنی کوئی اشیاء استعمال کی جا سکتی ہے؟ نہیں، حرام جانور کی چربی بھی حرام ہے۔ کیا غسل کے بعد وضو کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا بدعت ہے۔ ہمارے علاقہ دعوت اسلامی کے ناظم ہم کو بہت تنگ کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جوابی برتاؤ کیا کریں؟ تیاری کریں اور جوابات دیں، غیرت پیدا کریں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے لوگ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے جس وقت اقرأ باسم ربک الذی نازل ہوئی اس کے ساتھ ہی وضو و نماز سکھائی ہے، یہی پڑھتے تھے جتنا نازل ہوا ہے۔ ایک روزہ مجبوراً چھوڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ 60 دن مسلسل روزے۔ کیا اسلام میں ڈغلی بجانا جائز یا ناجائز ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں ذکر درود تسبیح سب کر سکتے ہیں؟ روزہ 6 روزہ اس طرح تراویح کے پڑھنا کیسا ہے؟ شریعت میں جائز ہے، مگر تراویح 30 روزوں کی پڑھنی پڑے گی، ختم کے بعد تراویح معاف نہیں ہے۔ اگر کافر کفر کی حالت میں مر جائے تو ہم مسلمان اللہ سے پوچھیں گے کہ یہ کافر کفر کا آدمی کیوں مرا، اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر نہیں۔ یہ قدریہ کا عقیدہ ہے، جن کا اللہ نے کفر پر خاتمہ لکھا ہے وہ کافر مرے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اسے۔ کیا درست ہے کہ مردے کو قبر میں جناب نبی کریم کی تصویر یا شبیہ دکھے؟ بالکل صحیح حدیث ہے، تصویر یا شبیہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ دکھائی دیتی ہے۔ سورۃ اسراء کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ مردہ اگر جمعرات یا جمعے کی نماز سے قبل مرے تو اس سے دوران دفن کیا جائے، اس کی فضیلت دوبارہ بتائے۔ مطلب ہے کہ جمعرات یا جمعے کو کوئی مرا تو تدفین سنت طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہو جائے، اس لیے نہ رکھے کہ نماز ہی بڑھ جائے، جمعے کے بعد تک رکھنے سے مردے سے جمعہ فوت ہو جائے۔ اسی وقت جہاد جانا کیسا ہے؟ جب تک امریکہ کے مقابلے کا ہتھیار نہ ہو جہاد جانا ناجائز ہے۔ بہت سارے گئے ہوئے واپس ہوئے، خون کی کتنی مقدار نکلنے سے خون چمکے جسم سے نکلے، چمکے گئے ہوئے، رمضان مبارک جس طرح زیادہ ثواب ملتا ہے کیا اس طرح گناہ بھی زیادہ؟ جی ہاں۔ اگر شرعی معذور کا وضو کے دوران میں ٹوٹ جائے تو وہ معاف ہے، وضو مکمل کرے اور نماز پڑھ لے۔ ایک شخص نے قرض دیا واپس نہیں کرتا، کہتے دوں گا مگر دیتا نہیں، غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، یہ قرض اس کے زکوٰۃ کے طور پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 2 رکعت تراویح کی نماز کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی اور سجدہ سہو کی، کیا اس کی 4 رکعت 4 ہو گئی؟
سبز امامہ سنت رسول ہے، یا یہ پہنے والے کے متعلق جو حدیث ہے اس کا حوالہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477، ابو سعید خدری کی حدیث ہے بحوالے شرح السنہ کہ دجال کے 77 آدمی سپاہی ہوں گے، ان کے سروں پر ہری چادریں ہوگی، ویسے رکھے تو چادر ہے اور باندھ لے تو لپیٹ لے تو امامہ ہے۔ یہ 150 ہے، یہ 150 ہے، دونوں ایک چیز ہے۔ کیا الکوہل والا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم پہلے بیدتیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہاں کے لوگ زبردست یاد پکڑ کر بٹھاتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ہمیں بھی بتائے کہ کھڑا ہونا کہاں سے ثابت ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے، حدیث سے وضاحت فرمائے کھڑا ہونا ثابت ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا تھا اور الٹا آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کی زبان گونگ ہوگی۔ ان سے پوچھے کہ کھڑے ہو کر ہلکا باندھ کر آواز میں آواز ملا کر فتاوی شام میں ہے، ایسے لوگوں کو صحابہ مسجد سے نکالتے تھے۔ گلبرگ کی ایک مسجد میں نماز فجر کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا، دوسری رکعت میں پیش امام نے رکوع کے بعد کچھ دعائیں پڑھی، اس کے بعد سجدے میں گئے، وضاحت فرمایا کہ یہ عمل صحیح بالکل صحیح ہے۔ معلوم ہوتا ہے زندگی کی پہلی فجر پڑھی آپ نے، تو پورے پاکستان کے مساجد میں ہو رہی ہے۔ ہاں تو میں رمضان میں جا کے گلبرگ میں ایک فجر مل گئی، اگر یہاں پڑھ لیتے تو یہ نہ پوچھتے۔ تو 2 مہینے ہو گئے، تمام ائمہ پڑھتے ہیں۔ بینک کی نوکری کس صورت میں جائز ہے؟ بینک کی نوکری ہر حال میں مکروہ ہے، اور بالخصوص جو اکاؤنٹ سے پیسوں کے اور سود کے وہ تو حرام خطی ہے۔ عورتوں کا مردوں کے ہاتھ پر بیعت ہونا کیسا ہے؟ کیونکہ میری نانی بہت پہلے ایک بزرگ سے بیعت ہو گئی، اگر غلط ہے تو اب میری نانی کیا کرے؟ نہیں، بزرگان دین سے عقیدت خواتین بھی رکھ سکتی ہے، ان کے کہنے پر عمل کرے، باقی وہ عورت مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے گی۔ حضرت بی بی حوا نے حضرت ابراہیم کو عبد الحارث نام رکھنے کے راضی کیا تھا۔ یہ ایسے لوگوں کو تو لاہور کے عجائب گھر بھیجنے چاہیے۔ حوا حضرت آدم کی بیوی ہے اور بی بی حضرت ابراہیم کے ساتھ لگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے 2000 سال بعد آئے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت کی جو اولاد ہوئی اس کا نام عبد الحارث رکھا تھا اور وہ زندہ رہی تھی، یعنی شیطان کو اس کی کیا سزا ملی؟ شیطان کو کیا سزا ملنی؟ شیطان تو شیطان ہو چکا ہے، اس کو کیا سزا ملے گی؟ جس گھر میں انتقال ہو جائے تو کیا اس گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں پکنا چاہیے؟ نہیں پک سکتا ہے اگر ضرورت ہو۔ یہ غلط بات ہے کہ وہاں آگ نہ جلے، یہ بدعت ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کہ مسجد کو قیمتی چیزوں سے سجانا قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ وہ ٹھیک ہے، روایت تو درست ہے، لیکن سجانا ضروری ہے، کیونکہ جب گھر پکے ہو گئے، بنگلے کوٹیاں بن گئی، اب اگر مسجدیں کچی ہوتی تو لن درست من الدنیا، مٹ چکی ہوتی۔ اہل حدیث کیا حدیث کے منکر ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اہل حدیث قرآن و حدیث کو مانتے اور کسی امام کو نہیں مانتے، اس لیے غیر مقلد ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، اہل حدیث کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ شیطان کے ملک سے۔ اہل حدیث سعودی عرب کے ہیں، سعودی عرب میں اہل حدیث نہیں ہے، وہاں حنبلی ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ فرض نماز کی قضا پڑھتے ہوئے تیسری چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا چاہیے۔